پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج کنفرم کیا ہے کہ آصفہ بھٹو جلسے میں شریک ہوں گی, وہ تقریر کریں گی. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری کو سیاست میں لانچ کیا جا رہا ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز کر رہی ہیں. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی شرکت اس جلسے میں اور پھر سیاست میں انٹری, یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ پیپلز پارٹی اس کو کتنی اہمیت دے گی اور باقی لوگ سیاست میں اس انٹری کو کتنا اہم سمجھیں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ملتان میں پکڑ دھکڑ جاری ہے. حکومت کا خیال ہے کہ کورونا کی صورتحال بہت بگڑ رہی ہے. پشاور میں جو کورونا کے نتائج مثبت آنے کی شرح 19% ہو گئی ہے, کراچی میں 16% ہو گئی ہے, باقی شہروں میں بھی صورتحال ایسی ہی ہے. تو ایسے میں جلسہ ہونے نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ جلسہ ہوگا تو وہاں پر بھی صورتحال خراب ہو جائے گی. لیکن اپوزیشن کو لگتا ہے کہ یہ جلسہ روکنے کے لیے حکومت بہانے بنا رہی ہے اور ہر حال میں جلسہ ہوگا. اس پر آج سارا دن مختلف سیاسی رہنماؤں کی طرف سے اپنے عزم کا اظہار کیا جاتا رہا کہ جلسہ تو ہر حال میں ہو کر رہے گا, لیکن حکومت اپنے بھی جو دلائل ہے وہ پیش کرتی رہی, آرگومنٹس دیتی رہی. اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ کیا واقعی حکومت جلسہ ہونے دینے سے روک رہی ہے یا واقعی اس کی انٹینشن کورونا کو روکنا ہے. پھر دو تین چیزوں پر سیاست ہو رہی ہے, جیسے پیرول پر رہائی جو ہے شہباز شریف صاحب کی, حمزہ شہباز کی, اس پر سیاست ہو رہی ہے. مختلف طرح کے بیانات آ رہے ہیں, حکومت کا موقف سامنے آ رہا ہے. پھر ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک اور نقطہ زیر بحث ہے کہ برطانیہ میں جو بیگم شمیم اختر صاحبہ کا جنازہ ہوا وہ ایس او پیز کے مطابق ہوا. چند لوگوں نے اس میں شرکت کی کیونکہ حکومت زیادہ لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی اور اجازت نہیں ہے وہاں پر. لیکن یہاں پر کل جو جنازہ ہونے جا رہا ہے اس میں اس کے جو بینرز ہیں, اس کے تشہیری بینرز, وہ آویزاں کر دیے گئے ہیں لاہور میں, جس میں مقام اور جگہ اور وقت جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور عوام, ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. تو برطانیہ میں اگر ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, افسوس کی گھڑی ہوتی ہے. لیکن بہرحال پچھلے 8 مہینے میں بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں کو بہت کڑے حالات میں دفنایا ہے. کئی لوگ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکے, کئی لوگ ان کو گھر میں لا کے جنازہ نہیں کر سکے اور ہسپتال سے سیدھا ہسپتال کے عملے نے ان کی تدفین کی. ایسے ظاہر ہے مائیں تو سب کی مائیں ہوتی ہیں اور مائیں جو ہیں وہ سب کو ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں جیسے کسی کو بھی اپنی ماں پیاری ہو سکتی ہے. تو ایس او پیز کے ساتھ تدفین ہوئی ہیں ماضی میں بھی, تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں؟ یہ تمام چیزیں آج ہم پروگرام میں زیر بحث لائیں گے. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اوریہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اویس توحید صاحب آج میرے پروگرام میں شریک ہیں. اویس صاحب بہت شکریہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصر اللہ ملک صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, خوش آمدید سب مہمانوں کو. سب سے پہلے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی سیاست میں انٹری, یہ اوریہ صاحب آپ اس کو سیاست میں انٹری ہی سمجھ رہے ہیں اور لانچنگ سمجھ رہے ہیں سیاست میں آصفہ بھٹو صاحبہ کی, یا محض اس لیے کہ بلاول صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ کورونا کا شکار ہیں, تو کسی کو تو جلسے میں اس خاندان سے ہونا تھا تو آصفہ سے کہا گیا کہ وہ تقریر کر دیں؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ لیکن گزشتہ 3 سال, کم از کم 3 سالوں سے یہ ایک تصور بہت حد تک جو ہے جانگزی ہوتا چلا جا رہا تھا کہ جو صلاحیتیں آصفہ بھٹو کے اندر ہیں باقی 2 بچوں کے اندر نہیں ہیں اس طرح کی. اور اس کے بارے میں باقاعدہ سیریس گفتگو بھی ان کے گھروں میں ہوتی رہی ہے کہ آصفہ بھٹو کی جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں, اس کی جو گفتگو کا معیار ہے, باقی چیزیں ہیں, اور وہ بہت اس کی کمال کی ہیں. اس کو بہت عرصے سے لانچ کرنے کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا. اب بلاول کو کیسے پیچھے رہ گیا کہ اس کو لایا گیا ہے, یہ میرا خیال ہے کیونکہ بلاول بھٹو کو جو 1-2 سال کا ٹرائل ملا ہے اس میں آپ کتنا بھی آپ کو وہ کہیں, ایک بات ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی تتلاٹ ہے, سارا کچھ انگریزی اردو کی ملا جلا مکسچر ہے. یہ بنیادی طور پر چلتا نہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر اس طرح ان دا لانگ رن, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. قائد اعظم کا سرکمسٹانسز اور تھے, قائد اعظم نے بہت کم 1 یا 2 دفعہ اس طرح کی اردو میں تقریر کیا, وہ مکمل انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے, جیسی ان کی انگریزی تھی ویسی ہی تقریر کیا کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی اردو بہت اچھی تھی. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو یا ایون بینظیر کی اردو بہت اچھی تھی, بلاول تو پاسنگ بھی نہیں ہے نا. تو 1-2 میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ 1-2 سال سے کم از کم بہت سیریسلی اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ آصفہ بھٹو جو ہے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے, ان کی ایکسپریشن کے حساب سے وہ بہتر ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ان کو ایک رائٹ ٹائم ملا ہے کہ ان کو یہاں اس کو لانچ کرنے کے لیے.
صحیح ہے. ایک خیال یہ ہے نصر اللہ ملک صاحب کہ چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد کوئی خاتون جو ہے اس طرح سے سیاست میں نہیں آئی تھی، تو مریم نواز صاحبہ پچھلے دنوں جب سیاست میں پچھلے 1 سال میں انہوں نے بہت جاندار جلسے کیے یا ان جلسوں میں جاندار تقریریں کیں، تو پیپلز پارٹی کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہوگا کہ بے نظیر کا جو خلا تھا وہ انہی کی بیٹیوں میں سے کسی کو پر کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی اور خاندان کی خاتون یا کسی اور پارٹی کی خاتون وہ جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. تو ایسے میں ضروری ہے کہ مریم صاحبہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بھٹو خاندان کی ایک لڑکی جو ہے وہ میدان میں آئے. کچھ لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں اوریہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے کافی 2-3 سال سے پارٹی کے اندر اور ود ان فیملی یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ آصفہ ذہین بھی ہیں، معاملات کو زیادہ سمجھتی ہیں، ان کی ریڈنگ ہیبٹس ہے، پھر خاص طور پہ پاکستانی سیاست کے اوپر ان کی دلچسپی بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ کوشش تو تھی اور اس کا اعلان بھی 1-2 دفعہ کیا گیا کہ جلد وہ سیاست میں آنے کا اعلان کریں گی اور باقاعدہ سیاست کریں گی. البتہ یہ بات درست ہے جو آپ نے کہا کہ مریم نواز بھی چونکہ میدان سیاست میں آئی ہیں ایک خاتون ہونے کے ناطے، پھر بے نظیر بھٹو ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کو پاپولیرٹی ملی پاکستان کے اندر، وزیر اعظم بنی، پھر پارٹی کو جس طریقے سے وہ لے کے چلی، تو ایک خلا محسوس ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے اندر. لیکن یہ سوچ پہلے سے ان کے ہاں موجود تھی کہ جو ہے آصفہ نے سیاست کرنی ہے اور وہ سیاست میں ایک افیکٹو کردار ادا کریں گی. اب شاید وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ مریم نواز بھی اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ ابھر رہی ہیں، ایک کراؤڈ پولر بن رہی ہیں، تو آصفہ کو بھی میدان میں اتارا جائے. اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ مل سکتی ہے. جو ان کے خاندانی ذرائع ہیں، جو پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آصفہ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لیڈرشپ کی صلاحیت بھی موجود ہے اور پارٹی کے اندر بھی افیکٹو رول ادا کر سکیں گی. پھر خواتین کے حوالے سے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی رہی ہے کہ جیسے کہ ماضی میں خواتین کی بڑی تعداد پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں ہوتی تھی. سندھ کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے سندھ کی بات کریں، تو آصفہ اس گیپ کو پر کر سکتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے یہاں سوچ پائی جاتی ہے. میرے خیال میں اسی کے پیش نظر ان کو اب اس جلسے میں بھی لایا جا رہا ہے اور آئندہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ کافی متحرک ہوں گی سیاست میں. ٹھیک ہے. ویسے اب کتنا سگنیفیکنٹ ہے آصفہ بھٹو کا میدان سیاست میں قدم رکھنا؟ اصل دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ جو اوریہ مقبول جان صاحب یا نصر اللہ ملک کہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کے جو ایک پولیٹیکل ایکیومن ہے یا ان کے جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں، کیونکہ ان کو ذاتی طور پہ میں جو فیملی ذرائع ہیں ان سے جو بات چیت ہوتی رہی ہے، ان کے ٹویٹس بھی آپ دیکھ لیجئے، کوئی بہت ہی سیریس قسم کے ان کے ٹویٹس بھی ہوتے ہیں. اور 3 سال پہلے 27 دسمبر کو جب ان کا جلسہ ہوتا ہے گڑھی خدا بخش کے اندر، تو اس کے اندر آصفہ بھٹو صاحبہ کو لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہی چیمگوئیاں تھیں اور بہت سارے پارٹی کے ذرائع کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا نہ کہ کسی سیٹ سے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے. 2018 میں آخری موقع پر وہ فیصلہ مؤخر کیا گیا کہ جی ابھی وقت نہیں ہے اور بلاول بھٹو صاحب کو وقت چاہیے. اور بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے اب بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے اپنی پوری پارٹی کی. گلگت بلتستان میں ہی بہت ایکٹیو تھے، تھوڑا سا بیک سیٹ پہ ہوئے ہیں زرداری صاحب، لیکن ابھی بھی ان کا اثر رسوخ بہت ہے. دیکھیں، جو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے اس میں خواتین کی ایک چھاپ تو ہے. نصرت بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیجئے کہ ان کی پوری جدوجہد تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک جدوجہد تھی. ان سے مماثلت قائم کرنا یا پیرللز ڈرا کرنا میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کے ایک جدوجہد شامل تھی. کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو، ضیاء الحق کے دور کے اندر دونوں خواتین کی، اور انہوں نے پارٹی کو جس طریقے سے آگے لے کر گئے. اور پھر بی بی محترمہ نے جو ہے وہ اپنے والد بھٹو صاحب سے الگ بھی ایک پالیٹکس پہ اپنی چھاپ چھوڑی، اپنی شہادت تک جو انہوں نے پارٹی کو سنبھالا. لیکن آصفہ بھٹو، دیکھیں بھٹو خاندان میں اگر ایک قداور کوئی خاتون شخصیت ہے وہ ہے فاطمہ بھٹو صاحبہ کی. اور فاطمہ بھٹو صاحبہ جو مرتضیٰ بھٹو صاحب کی صاحبزادی ہیں، بیرون ملک ہی مقیم ہیں، ان سے بہت ہماری جب وہ آئی تھی 1993-94 میں اپنے والد کے ساتھ، تو جب سے ان سے ہماری شناسائی ہے. بہت ہی سیریس مائنڈیڈ، پڑھنے لکھنے والی، انٹلیکچوئل، اب تو ایک بہت ہی ریناؤنڈ رائٹر ہیں. ان کا عملی سیاست کے اندر بارہا کوشش کی گئی مختلف کوارٹر سے، بارہا یہ اسپیکولیشن بھی ہوئی کہ وہ آنا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ پالیٹکس میں نہیں آئی. تو سب سے بھاری بھرکم شخصیت جو ہے وہ تو فاطمہ بھٹو صاحبہ کی، جو بالکل شبیہ بھی ان کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بے نظیر بھٹو صاحبہ
سے ملتی ہے، لیکن اختلافات ہیں، زرداری صاحب سے سیریس اختلافات تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو کی جو اسیسینیشن تھی اس میں زرداری صاحب کی انوالومنٹ تھی، حالانکہ وہ پورا ایک کیس چلا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی صرف یہ مریم صاحبہ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ ایک کمپلیکس اس وقت ہے اور بہت ہی کراؤڈ پلر ہے، تو آصفہ بھٹو صاحبہ کا ان کے ساتھ بھی پہلا ڈرا کرنا میرے خیال میں جائز نہیں. آصفہ بھٹو صاحبہ کا آپ یہ سمجھ لیں کہ بھٹو خاندان کی جانب سے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک فزیکل پریزنس ہوگی، اور آصفہ بھٹو کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اپنی تقریر کے اندر، جس کے اندر اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ پی ڈی ایم جا رہی ہے، کہ وہ لفظوں کا چناؤ، الفاظ کو چناؤ، کیونکہ ان کی بھی تعلیم انگریزی کے اندر ہی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی اردو کی بھی جو فلٹر کیا جائے گا کہ اردو ان کی کیسی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوگا، اور خود پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کیونکہ ملتان کے اندر بھی کورونا کافی پھیلا ہوا ہے، خطرات اور خدشات بہت زیادہ ہے عام لوگوں میں ملتان میں. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ چیلنجنگ ہوگا ارشاد صاحب، یہ بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کتنا صرف تقریر ہی نہیں بلکہ اب اگر وہ عملی طور پر میدان سیاست میں قدم رکھ رہی ہیں تو سیاست ان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے، خاص طور پر پچھلے 15 سال میں جو پرفارمنس پیپلز پارٹی کی رہی ہے اس سے متعلق سوال ہوں گے، جو الزامات ان کے والد پر اور ان کے ساتھیوں پر ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، ان کے جوابات ان کو دینا ہوں گے، وہ چیلنج ہوں گے. کتنا چیلنجنگ ہے سیاست میں آنا اس موقع پر ان کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان میں کسی بھی بڑے خاندان کے بچے کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس بدقسمت ملک میں یا بدقسمت قوم میں نہ تجربہ دیکھا جاتا ہو، نہ ذہانت دیکھی جاتی ہو، نہ کوئی خدمات دیکھی جاتی ہوں، نہ کوئی سوشل ورک دیکھا جاتا ہو، صرف 2 چیزیں دیکھی جاتی ہوں کہ کس خاندان سے ہیں اور کیسا چہرہ ہے، وہاں سب کچھ ممکن ہے. اور کوئی چیلنج کسی، نہ بلاول بھٹو کو کوئی چیلنج تھا، نہ آصفہ کو ہوگا، نہ مریم نواز کو ہے. پرابلم یہاں یہ ہے جو سمجھا نہیں جا رہا کہ بے نظیر بھٹو کو تو آئیڈیلائز سارے کر رہے ہیں اور بھٹو کو بھی بڑا آئیڈیلائز کر رہے ہیں، لیکن 2 چیزیں کوئی بھی غور نہیں کر رہا کہ بے نظیر بھٹو کی اپنی سٹرگل تھی، وہ اس کی حالات کی مجبوری تھی کہ وہ پارٹی کو انہوں نے سنبھال لیا، اس لیے کہ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز جو تھے وہ دونوں سیاست اس ملک میں کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، سیاسی جدوجہد پر یقین ہی رکھتے تھے، جمہوری جدوجہد پر یقین ہی رکھتے تھے. اور پارٹی کی مجبوری تھی کہ بھٹو صاحب پہلے شخص تھے پاکستان کی سیاست میں، پہلے سیاستدان ہیں جو اپنی پارٹی کو اپنے خاندان کے اپنی بیگم صاحبہ کے حوالے کر گئے تھے، ان کو اپنے کسی ساتھی پر کوئی اعتماد نہیں تھا. اس سے پہلے ہمارے ہاں یہ بدعت نہیں ہوتی تھی، یہ کسی سیاستدان نے نہیں کیا، قائد اعظم سے لے کر ممتاز دولتانہ تک اور دوسرے لوگوں تک کہ اپنے خاندان کے حوالے پارٹی کو کر کے چلے جائیں. تو لیکن کوئی یعنی بلاول بھٹو کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے، وہی شاید آصفہ کے ساتھ ہوگی کہ بلاول بھٹو کو فطری طور پر نیچرل انداز میں کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، اس پر یہ مسلط کر دیا گیا کہ تم نے بھٹو بننا ہے، تم نے بے نظیر بھٹو بننا ہے، یا ان دونوں کا ملغوبہ بننا ہے، اور تم نے بوجھ اٹھانا ہے آصف زرداری کا، سیاست اس انداز میں کرنی ہے جیسی آصف زرداری کرتے ہیں. اگر یہی کچھ آصفہ کے ساتھ ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ان کی جدوجہد کی وجہ سے، اس کی رونمائی کی وجہ سے. اگر وہ کبھی اقتدار میں آتی ہیں یا پارٹی کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو وہ اور حالات ہوں گے جس طرح ہمارے ہاں اقتدار میں پارٹیز یا لوگ آتے رہے ہیں، اس طرح تو ہو سکتا ہے. لیکن عوام میں پاپولیرٹی حاصل کرنا، عوام سے ووٹ حاصل کرنا، دیکھیں یہی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ہے. آپ یہ بتائیں کہ 2 چیلنج جو ہیں، 2-3 موقع ملے ہیں بلاول بھٹو کو. پاکستان کے قومی الیکشن ہوئے 2018 میں، آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے، اور گلگت بلتستان کے الیکشن. کیا رزلٹ آیا ان کی تقریروں کا، ان کی بھاگ دوڑ کا، ان کے خوبصورتی کا، ان کے بھٹو کے نواسے ہونے کا، بے نظیر کے بیٹے ہونے کا؟ کوئی رزلٹ آیا ہے؟ نہیں آیا. محترمہ مریم نواز صاحبہ گلگت بلتستان گئیں، سارا کچھ کیا انہوں نے، 2 سیٹیں ملی ہیں. تو اس کا مطلب ہے صلاحیتوں کا جو معاملہ ہے یا پاپولیرٹی کا معاملہ وہ تو ہے نہیں.
اب کراؤڈ پولر ہونا اور چیز ہے، وہ اس کے عوامل وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیوں لوگ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن پاپولیرٹی حاصل کرنا، اس کو کنورٹ کرنا ووٹ کی صورت میں، الیکشن میں، مجھے تو کوئی ان تینوں میں کوئی ایسی نہ ذہانت نظر آتی ہے نہ کوئی تجربہ نظر آتا ہے۔ اب یہ کہنے والی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا، اپنے خاندان میں جو طے شدہ میاں شریف صاحب نے طے کیا تھا اس کو پسے پوچھ ڈال کر مریم نواز صاحبہ کو وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو لا کے بٹھایا، 1 ارب روپیہ جو تھا اس کا فنڈ بھی ان کے حوالے کر دیے کہ جی آپ یہ چلائیں، یعنی وہ اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ باپ وزیر اعظم بنا بیٹھا تھا، محترمہ نے ایسی سیاست کی اور اتنا ذہانت سے سیاست کی کہ ان کو بھی نکال کے جیل پہنچا دیا اور خود بھی اب جو ہے ضمانت پر ہیں۔ تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اور جو سیاست کے بنیادی اصول ہیں اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر مشکل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں کہ ایک سیاسی عمل اگر آپ واقعتاً سیاست کرنا چاہتے ہیں، عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے کیجئے جس طرح کے مروجہ اصول ہیں، نہ یہ کہ کسی کی اولاد کو اور اس کسی کی شکل کو دیکھا اور لا کے کھڑا کر دیا اور بیچارے عوام کی مجبوریوں سے، ان کی پسماندگی سے، ان کی جو باقی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب والا سیاست ہو رہی ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے جو 2 خاندانوں کے، یعنی پوری پیپلز پارٹی میں نامتبادل بے نظیر کا ہے، نامتبادل بلاول کا ہے، خاندان میں سے لانا پڑ رہا ہے، ٹھیک، اور یہی حال مسلم لیگ نون کا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیں ایک میں چھوٹا سا پروگرام میں بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ملتان کا جلسہ ہے یہ کس طرح سے ہونے جا رہا ہے۔ پکڑ دھکڑ جاری ہے، حکومت کہتی نہیں ہونے دیں گے، کرونا کی وجہ سے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے کہ ہوگا اور کرونا ان کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سن لیجئے رانا ثناء اللہ صاحب کس غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور کس جذبے کا اظہار کر رہے ہیں اب جلسے کے لیے ملتان کے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے کیوں ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ قیمت پہ ملتان کا جلسہ ہوگا۔ اگر انہوں نے قلعہ کنہ قاسم پارک کو نہ کھولا پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا، تو اس سے جو سیکورٹی کے جو صورتحال ہوگی، جو وہاں پہ جانے والے قائدین کو خطرات لاحق ہوں گے، اس کی تمام تر ذمہ داری اس حکمران ٹولے پہ ہوگی۔ اور اگر کوئی واقعہ ہوا خدا نہ خواستہ ہمارا FIR میں نامزد ملزم جو ہے وہ عمران خان ہوگا۔ اور یہ صاحب یہ ہر حال میں جلسہ ہوگا، ہر قیمت پر جلسہ ہوگا، اور قیمت جو ہے وہ کورونا کا پھیلاؤ بھی ہو سکتی ہے، قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ کہنے گے جلسہ تو ہی ہوگا۔ آپ کے خیال میں حکومت کی انٹینشن واقعی یہی ہے، اس کو روک جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا اسی انٹینشن کے تحت ہو رہی ہیں کہ کورونا نہ پھیل جائے؟ اگر جلسہ ہوگا تو کورونا پھیل جائے گا، یا پھر حکومت جلسہ روکنا چاہتی ہے؟ دیکھیں کورونا ایک حقیقت تو ہے نا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کم از کم میرے اسی سیکنڈ ویو کے اندر 3 یا 4 ذاتی دوست ہیں وہ انتقال کیے ہیں، تو کورونا حقیقت تو ہے، اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ ہر روز ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی خبر جو ہے ہمیں اپنی ذاتی حلقہ اثر میں مل جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر اپوزیشن جلسہ کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر خاموشی سے ٹھنڈ کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ جو کرتے ہیں کرنے دو، عوام بھگتے ہیں اور یہ جانے۔ مطلب یہ تماشا ہے نا بنیادی طور پر کہ اس طرح اپنے لوگوں کو بھی منع کرے، ان کو بھی منع کرے، ختم کورونا یہ بات طے ہے کہ حقیقت ہے جی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر آپ سوچیں ایک انسانی جان کی اہمیت ہے، ایک اسلام میں بھی اور عام آدمی، ایک انسانی جان۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک آدمی تھا عراق کے اندر فلپین کا ڈرائیور، وہ اغوا ہو گیا تھا۔ فلپین وہ ملک ہے کہ جس ملک کی ساری اکانومی میں سے 50% وہ ہے کہ امریکہ کی چھونی کا کرایہ پے کرتی ہے، تو اس سے اکانومی چلتی رہی ہے ایک زمانے میں، اب تو خیر 30% کے اوپر آ گئے۔ ٹھیک، ان کو اغوا ہوا تو انہوں نے کہا تھا اپنی فوج واپس بلا لو۔ میں شروع کی بات کر رہا ہوں عراق وار کی۔ انہوں نے اپنی فوج واپس بلائی، ان کا بندہ واپس کیا، اور پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی کہ یہ ایک ڈرائیور نہیں، یہ فلپین ہے،
اسی طرح ایک آدمی بھی اگر اس جلسے کے دوران مرتا ہے، کوئی باریاں لگانی ہے یار کہ یہ تم کرتے ہو تو ہم بھی کریں گے، ہم کرتے ہو تم بھی کریں گے، تم چونکہ لوگوں کو زہر دیتے ہو ہم بھی دیں گے. مطلب یہ کمال کی بات ہے نا. لیکن آپ بولے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے، لیکن ایسے میں پھر جو کانسیکوینسز ہوں گے اگر کورونا پھیلتا ہے تو پھر اسپتالوں کی طرف یہ دباؤ بڑھے گا نا. مینج تو حکومت نہیں کرنا ہے، پھر یہ اپوزیشن کہے گی کہ جی حکومت سے مینج نہیں ہو پایا. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ خاموش ہو جائے نا، بجائے سے کیا سنیں گے. یا تو مکمل طور پہ انفورس کریں، اپنے پہ بھی کریں ان پہ بھی کریں، اور یہاں پر چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ جو ہوتا ہے پبلک بھگتتی ہے، اور جس کو پبلک میں بھگتا ہے. کس لیڈر، کون سا لیڈر ہے جس کی خطا کے اوپر عام آدمی مرا ہے اور لوگوں نے کچھ نہیں کہا اس کے اوپر؟ کون سا لیڈر؟ یہ جو کارڈیالوجی کا اتنا بڑا اسکینڈل ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے زمانے میں، کو یاد ہے کتنے لوگ مرے تھے؟ میں تو اس وقت گورنمنٹ میں تھا، اور دوائیوں کی خرید فروخت میں مرے تھے. صحیح. کوئی ایک بندہ لٹکا آج تک؟ یہ روز آپ کے پلاسٹک انیمیا سے لوگ مرتے ہیں اسی غلط دوائیوں کے پرچیز کے اوپر اور ہسپتالوں کے اوپر. کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا کبھی. آپ انصاف نہیں کرتے. آپ کی یہ انسینسٹیوٹی ہے دونوں طرف، اور یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. صحیح ہے. نصر اللہ ملک صاحب، جلسہ ہونا چاہیے سر. حالات کیا ہو رہے ہیں، بگڑ رہا ہے. اب ہم کچھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی حکومت بھی تو کرتی ہے کچھ عرصہ پہلے تک جلسے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جو انٹینسٹی ہے، جو خوف ہے کورونا کا، اور جو اس کے اثرات ہیں، اور جو اموات ہیں، اور جو متاثر ہونے کی شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اب تو کم از کم چلیں حکومت نے بھی ختم کر دیا، اپوزیشن کو بھی یہاں پر مان نہیں جانی چاہیے حکومت کی بات. دیکھیں اگر اصولی بات کی جائے تو اپوزیشن کو جلسے نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ حکومت کا رویہ دیکھیں، حکومت اس لیے نہیں چاہتی کہ جلسے نہ ہو کہ کرونا پھیل رہا ہے. حکومت کو اتنا خوف ہوتا لیاقت باغ کا جلسہ نہ ہوتا، حکومت کو اتنی پرواہ ہوتی حافظ آباد میں جلسہ نہ ہوتا، وزیر اعظم صاحب کو اتنی پرواہ ہوتی سوات میں جلسہ نہ ہوتا. یہ سارے جلسے وزیر اعظم صاحب خود کرتے رہے ہیں، اور اس وقت ان کے ایڈوائزر نے کہا کہ جو اپوزیشن جلسے کر رہی ہے اب اس کے مقابلے میں میدان میں آ جائیں. انہوں نے جلسے شروع کر دیے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں، دیکھیں ہم سارے اصول لوگوں کے لیے لاگو کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کو اچھا کام کر رہی ہے، اپوزیشن کو نہیں کرنا چاہیے. اصولی بات اگر ہم کریں، ان کو لوگوں کی زندگی کا خیال کرنا چاہیے. لوگ اگر اس میں آ کے بیمار ہوتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا نقصان ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں 72-73 سالوں میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا. آپ یہ مال روڈ کی مثال لے لیجئے. اس مال روڈ پہ الیکشن جلسوں جلوسوں پر پابندی لگا دی تھی کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا. عمران خان صاحب نے اس پابندی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اسی مال روڈ پہ جلسے جلوس نکالتے تھے، ریلیاں نکالتے تھے، کسی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ایک ڈسٹرکٹ میں کھڑے ہو کے ایک ڈپٹی کمشنر کو للکار رہے تھے، تمہارے باپ کا ملک ہے، یعنی ہمیں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج وہی حکومت کہتی ہے کہ اجازت کے بغیر جلسہ غیر قانونی ہوتا ہے. وہی لیڈرز جو اس وقت کہا کرتے تھے ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، آج وہ کہتے ہیں کہ کسی قانون کے تحت جلسے ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کا رویہ یہ ہوگا پھر یہ سوچ نیچے تک چلی جائے گی. ارشاد عارف صاحب ابھی جس کا تذکرہ کر رہے تھے بدقسمتی سے، یا جس دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں میں موروثیت ہے، ان کے بچے آگے آ جاتے ہیں. بدقسمتی یہ پوری سوسائٹی کی ہے. کیا میڈیا ہاؤسز والوں کے جو چلانے والے ہیں مالکان، ایڈیٹرز کی کیا اب جاب رہے گی مجھے بتائیے؟ اب ان کے بچے ایڈیٹرز بن گئے ہیں، وہ ملک چلاتے ہیں. اسی طریقے سے اب ہر شعبے میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے کہ جس کا یعنی باپ جو کام کرتا تھا اس کا بیٹا بھی وہی کام کرتا ہے، اور اس کو وہ سپورٹ ملتی ہے اس کی وجہ سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم شاید بہت زیادہ اقربا پروری کرنے والی سوسائٹی ہیں. پھر ہمارے ہاں عام آدمی کا مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا کوسنا چاہیے. وہ بڑی گاڑی دیکھ کے، وہ بڑے خاندان کو دیکھ کے، وہ پیسے والے کو دیکھ کے اس کے پیچھے لگتا ہے. پھر تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ نے اس ملک کے اندر پارلیمانی سسٹم کو چلنے ہی نہیں دیا. آپ کو سیاست کا پہیہ آپ نے گھومنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج خاندان اس ملک کے اندر سیاست کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. کبھی آپ بھٹو صاحب کو نکال دیتے ہیں، کبھی آپ نواز شریف کو نکال دیتے ہیں، کبھی آپ زرداری کو نکال دیتے ہیں، کبھی آپ کسی کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ایک مظلومیت کا کارڈ ملتا ہے. اس کارڈ کو وہ کھیلتے ہیں، اس کارڈ کو لے کے وہ ملک میں سیاست کرتے ہیں. آپ اس پہیے کو گھومنے دیتے، شاید یہ خاندان جو آج حکومت کر رہے ہیں یہ آپ کو کہیں نظر نہ آتے، یہ سیاست میں نہ ہوتے. پھر دوسری بات، جن لوگوں کے پاس طاقت رہی اس ملک کے اندر فیصلے کروانے کی، میں آپ آخری جملہ کہہ دوں، جن کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ فیصلے کرواتے رہے، بہت سی ترامیم کرواتے رہے، ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ الیکشن کو وہ آسان، سادہ اور غریب آدمی تک اس کی رسائی ہوتی.
بنا دیتے, لیکن آج تک اس پر عمل درآمد اس لیے نہیں ہونے دیا گیا. انہیں بھی سوٹ کرتا ہے, بڑے بڑے لوگ سرمایہ دار جن کی جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں وہی کل ان کی باتیں سنتے ہیں. عام آدمی اگر ارشاد عارف جیسا آدمی کل اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے جا کے تو وہ بات نہیں سنیں گے, اس لیے انہیں وہ نہیں سوٹ کرتے کہ وہ لوگ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ جائیں جن کے لائبلٹیز نہ ہوں. لائبلٹیز والے لوگ چاہیے, اس لیے ملک کی سیاست آج یہاں پہنچی ہوئی ہے. جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ آپ مسکرا رہے تھے, مجھے لگا آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. نہیں رسپانس نہیں کیا, یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہی تو میں نے المیہ ملک کا کہا تھا, یہی بدقسمتی ہے ہماری نا. لیکن کمال یہ ہے ہماری لیڈرشپ کا کہ انہوں نے اس قوم کو تعلیم سے محروم رکھا, شعور سے محروم رکھا. دیکھیں اب یہ ہم بھی بیٹھ کے اگر یہ بات کریں کہ جی چونکہ وہ جو سرمایہ دار ہے وہ اپنے کاروبار اپنے بیٹے کے حوالے کرتا ہے, وہ کاروبار ہے بھائی, وہ میڈیا ہاؤس کا ہو یا کسی اور کا ہو, وہ ملکیت ہے ان کی. یہ سیاسی جماعت ملکیت نہیں ہوتی. یہی تو پرابلم ہے کہ سیاسی جماعت کو بھی ہم نے ملکیت سمجھنا شروع کر دیا. سیاسی جماعت ہوتی ہے کارکنوں کا, عوام کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, ایک منشور ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے قوم کا, تو اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کسی کاروبار پر. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی ہے. ہم حوصلہ افزائی کیوں کریں کہ جناب والا چونکہ عمران خان غلط کر رہا تھا اس لیے اب ان کو بھی غلط کرنے کا. عمران خان نے کیا, اس نے غلط کیا, اب یہ کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں اور ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے. یہ عجیب بدقسمتی ہے کہ اگر محترمہ شمیم اختر صاحبہ کی نماز جنازہ وہاں لندن میں ہو تو اس میں 30 لوگ ہوں کیونکہ قانون کے پابند ہیں. یہاں اب آج تک کسی جنازے کے لیے بینر چھپے ہیں, لگے ہیں؟ یہ پہلی روایت ڈالی جا رہی ہے کہ بینر لگائے جا رہے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے. بھائی وہ ایک بڑے خاندان کی فرد ہیں, وہ ایک بڑے شخص کی والدہ ہیں جو 3 دفعہ وزیر اعظم اس ملک. لوگوں نے آنا ہے, اپنی خوشی سے آنا ہے, ان کے ایصال ثواب کے لیے بینر کیوں لگا رہے ہیں؟ اور جو لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں میاں صاحب کو, چھوٹے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب کو, وہ ان کو دشمن ہیں کہ خام خواہ ایک چیز جو ایک نیچرل انداز میں ہونی ہے, اچھے طریقے سے ہونی ہے, اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون شکنی کرو نماز جنازہ میں آنے کے لیے. ہمیں اس رویے کی حوصلہ شکنی کرنی ہے, ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے, ہمیں اس کے خلاف لکھنا ہے, ہمیں عوام کی تربیت کرنی ہے, عوام کو شعور دینا ہے. نہ یہ کہ انہوں نے بے شعور رکھنے کی کوشش کی تو ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے واعظ تلقین کے لیے نہیں ہوتی, وہ واعظ نصیحت کے لیے نہیں ہوتی. حکومت قانون پر پابندی کے لیے ہوتی ہے. کوئی پیپلز پارٹی ہے, پی ڈی ایم ہے, کوئی بڑا لیڈر ہے, چھوٹا لیڈر ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ وہ حرکت نہ کر سکے. اگر ماضی میں عمران خان کو نہیں ملی یا کسی اور کو نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کھلی چھٹی دے دی جائے کہ لوگوں کی, انسانوں کی جان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, قانون کی اس ملک میں کوئی وقت ہی نہیں ہے. پی ڈی ایم نے جلسہ کرنا ہے. بھائی اگر وہاں دفعہ 144 نافذ ہے. دیکھیں لندن میں کیا ہوا, پہلے انہوں نے اجازت دی کہ اپنے گھر میں 6 لوگ جمع کر سکتے ہیں, وہ پابندی لگا دی کہ نہیں 6 لوگ بھی آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہاں کسی کی جرت ہے کہ گھر میں, ابھی کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ کسی کو جرمانہ ہوا ہے اچھا خاصا کہ اس نے 10 لوگ گھر میں بلا لیے تھے. اب یہ گھر میں وہاں پابندی ہو رہی ہے, یہاں پبلک پلیس پر جو ہے پابندی نہیں ہو رہی. حکومت کو سختی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی قیمت پر اس جلسے کو روکنا چاہیے. اور کوئی ایکٹیویٹی 300 سے زیادہ, اگر 300 کی اجازت ہے, 300 سے زیادہ ایک بندہ داخل ہو اس کو پکڑ کے اندر کریں. وہ 1000 جاتا ہے, 5000 جاتا ہے, میں دیکھتا ہوں. اب جنازے میں شرکت کرنے والوں کو روک کے اگر حکومت پکڑ دھکڑ کرنا شروع کر دے گی جنازہ کی میں بات نہیں کر رہا, میں جلسے کی بات کر رہا ہوں. میں ملتان کے جلسے کی بات کر رہا ہوں. اگر حکومت نے اجازت نہیں دی, اگر زیادہ سے زیادہ رعایت یہ کر سکتی ہے کہ 300 لوگ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو کر لیں, پورا کریں. اگر قانون دیکھیں, قانون کو مذاق بنا دیا گیا ہے. میں یہاں ایک قلعہ دیدار سنگھ میں انگریز کے دور میں ایک لیٹر باکس تھا ڈاک خانے کا, وہ کسی نے اس کا تالا توڑ دیا. اس وقت یہ سارا علاقہ جو تھا لاہور ڈویژن کا حصہ تھا. لاہور سے ڈپٹی کمشنر, ایس پی, سارے حکام وہاں معائنہ کرنے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کا جو انسٹرومنٹ تھا اس کو جرت کس طرح ہوئی کسی کو یہ تالا توڑنے کی.
آج حالت یہ ہے کہ جناب قانون سرعام توڑا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. صحیح ہے, یہ ویسے پھر آپ ہمارا توقع عمومی کرتے ہیں رویہ کہ اس بھی ہے ملک کہ میں جمہوریت آئے گی. جمہوریت تو قانون کی پاسداری کا نام ہے. جی, ہم یہاں پر جیسے بیرون ملک جاتے ہیں اچھے شہری بن جاتے ہیں, وہاں اشارہ نہیں کاٹتے, یہاں اشارہ کاٹتے ہیں. یہ ہمارا عمومی رویہ بھی ہے, لیکن بہرحال سیاستدانوں سے بڑھ کر توقع ہے. آپ کے خیال میں وہاں پر اگر ایس او پیز کے ساتھ نماز جنازہ ادا ہوئی ہے تو یہاں کیوں بینرز آویزاں کیے گئے ہیں؟ اصل دیکھیں اس میں تو دو کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جی آپ ایس او پیز استعمال کریں, سماجی فاصلہ اختیار کریں, ماسک پہنیں, اور جو بڑھتی ہوئی ایک کرونا کی صورتحال ہے بہت ہی تشویشناک ہے کہ 19.20 تک پہنچ گئی ہے, 20% تک پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ پشاور میں اسی طرح 15-16 کراچی میں 16% ہے. تو آپ اندازہ لگائیے 30 عملے کے افراد جو طبی عملے کے افراد ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں وہ ہوئے ہیں. ملتان کے اندر ہمارے سابق اپنا صحافی جو ساتھی ہیں وہ اسی میں جب ہوئے ہیں, وہاں پہ چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے وہ لائرز, پیمز کے 200 لوگ پیمز ہاسپیٹل میں 200 لوگ پازیٹیو آئے ہیں. جی میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی کب پابندی ہوئی ہے, جب سے یہ بنا ہے. آپ ذرا بتائیے کہ کتنی دفعہ آئین معطل ہوا, کتنی دفعہ مارشل لا لگا, کتنی دفعہ جو ہے وہ یہاں پہ قانون کی پاسداری کون کرتا ہے. تو اب دیکھ لیں یہ جیسے ابھی ہے, بالکل اس میں تو کوئی رائے مختلف ہو ہی نہیں سکتی کہ مذہبی اور سیاسی اجتماعات سب پر پابندی ہونی چاہیے, چاہے وہ حکومت کے سیاسی اجتماعات ہو چاہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے ہوں. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ پہلی جو ویو تھی اس کے اندر کوئی ہمیں بڑا نقصان نہیں ہوا, حالانکہ اس کے باوجود بہت لوگوں جاں باق ہوئے, لیکن اس کے باوجود جس طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کوئی ہفتہ 10 روز پہلے تو ایک بڑا جنازہ ہوا, اس میں کون سی ایس او پیز استعمال کی گئی ہیں, لاکھوں افراد نے حصہ لیا. تو حکومت کی جو ریٹ ہے یا ریاست جنازے سے پہلے حکومت پاکستان نے ایگریمنٹ کیا, سائن کیے کہ آپ نے وائلیشن نہیں کیا, آپ ہم سے معاہدہ کر لیں. یعنی آپ نے ایک جماعت کو اجازت دی کہ وہ جلسہ بھی کریں, وہ دھرنا بھی دیں, اس کے بعد ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. دیکھیے رسول اللہ, میں وہی بات کر رہا ہوں, چاہے اس سے پہلے فیض آباد پہ دھرنا ہو یا یہ دھرنا ہو یا JUI, کوئی بھی مبرہ نہیں ہے اس سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل پرسوں لاڑکانہ میں جلسہ ہو, ماسک نہ پہننا پبلک اپیرنس, پشاور کے اسٹیج پہ ماسک نہ پہننا تقریروں کے دوران, نہ آس پاس کے لوگوں کا. پھر دیکھیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, لوگوں کے رول ماڈل ہیں آپ یا آپ جو ہے وہ. اب دیکھیے بڑی تلخ بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے بختاور کو کہ ان کی منگنی ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر تو آپ نے ایک شرط لگائی کہ جی جو بھی نیگیٹو ہوں وہ شرکت کریں. لیکن کیا جلسے کے اندر یہ ہے کیا اسی طرح عمران خان صاحب یا ان کے وزراء یا مشیران جو اجتماعات کرتے ہیں, فردوس حاجی خمان صاحبہ گھومتی پھر رہی ہیں بغیر ماسک کے اور جلسے کی قیادت بھی فرما رہی ہیں, بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کچھ ہفتے ذرا صبر کر لیں. دیکھیے جو سب سے بڑی بات ہے اسد وہ یہ کہ جو جمہوریت کی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے پارلیمانی جمہوریت کو تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, لیکن جمہوری کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یعنی کہ نہ پارٹی کے کلچر کے اندر, نہ حکومت اور ریاست کے اس میں, نہ کسی کو سوال کرنے کی اجازت ہے. لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, ریاستی ادارے ہوں چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ حکمران ہو, چاہے اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان ہو, وہ اسی وجہ سے کہ جمہوری کلچر جب تک معاشرے میں نہیں ہوگا, جب تک سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, جب تک کسی کو سوال پہ غصہ نہیں آئے گا, جب تک ایک نیچے کا جو ورکر ہے وہ پارٹی کی قیادت نہیں سنبھالے گا, تو جمہوری کلچر کیسے ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کتنی, آخری بات کروں گا کہ کتنی آئرنی ہے کہ پوری دنیا سے پولیو جو ہے ایریڈیکیٹ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود میں آپ ہم سب جو ہے وہ تھک گئے. پوری دنیا ہاتھ جوڑ کے ان کو بولا کہ بھائی پلیز ویکسینیشن استعمال کر لیں, لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے, کسی کو یہ نہیں پتا کہ پولیو کی اگر ویکسین آپ نہیں استعمال کریں گے تو کیا اثر ہوگا فیوچر کے اندر. اب آپ کورونا کا دیکھ لیجئے,
کہ کورونا کے اندر بھی یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی پاسداری, آئین کی پاسداری, اور یہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کو رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, نہ کہ عوام کی جانوں سے کھیلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کے بھی حکمراں جماعت کی اپوزیشن جماعت ہوا, سیاسی اجتماعات, مذہبی اجتماعات, سب پہ پابندی ہونی چاہیے. ہاں بالکل صحیح ہے. ایک اور چیز پر بھی سیاست ہو رہی ہے, وہ شہباز شریف صاحب کے پیرول سے کے متعلق معاملہ ہے جی, کہ ان کی رہائی عمل میں کیوں نہیں لائی جا رہی ہے. اب حکمران جماعت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے درخواست ہی کل دی ہے, تو آج ہم نے ان پر مزید احسان کیا کہ 12 گھنٹے کے بجائے 5 دن کے رہائی دی ہے. تو یہ بھی ایک معاملہ زیر بحث بنا ہوا. پھر مریم صاحبہ کے جو انکشافات ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا جیل میں, تو ان دونوں معاملات کو رسپونڈ کیا حکومت نے, کیا کہا ہے, کیسے بات ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آگے اس پر بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ صاحب پہلے تو یہاں پر اس معاملے میں 2-3 دن بحث چلتی رہی سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی کہ جنازے کی یا جو وفات ہے مریم صاحبہ کی دادی کی, اس کی اطلاع نہیں دی گئی, حکومت نے دینی تھی, کس نے دینی تھی, کیوں نہیں ہوا, اس پر خوب بحث ہوئی. پھر پیرول پر بحث شروع ہو گئی ہے, پھر جنازے پر بحث شروع ہو گئی. اب ایک معاملہ جو ہے اس کو رسپونڈ کیا ہے حکومت نے. فردوس حاشق اعوان صاحبہ نے اس کو پیرول کے معاملے کو کس طرح سے رسپونڈ کیا, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, آپ اس کا جواب دیجیے گا. آپ دل کھول کے جلسے بھی کریں, سیاست بھی کریں, لیکن اس وقت عوام کی حالت پہ رحم کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جذبہ خیر سگالی کے تحت وہ پیرول جو 12 گھنٹے پہ مشتمل ہونا تھا 5 دن پہ نوٹیفائی کیا. ایک نقطہ نظر یہ کہ 15 دن کا مانگا تھا, آپ نے 5 دن کا صرف دیا. دوسرا یہ کہ 12 گھنٹے کا ملنا تھا, آپ کو 5 دن کا دے دیا. اور یہ صاحب کون صحیح کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے؟ Rule 545B, duration of permission to attend the funeral may not ordinarily exceed 12 hours. یہ میں قانون پڑھ کے سنا رہا ہوں جی. may not ordinarily exceed. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, پاکستان میں آرڈینری آدمی کوئی نہیں ہے. میرے جیسے غریب لوگ ہیں, ہم آرڈینری لوگ ہیں, عام آدمی آرڈینری ہے. پہلی بات تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, یہ پاکستان دنیا کا واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں کرائم اور سیاست ایک دوسرے سے علیحدہ ہی نہیں ہوتی. بدقسمت بدترین ملک تھے نا لیٹن امریکہ کے, جس میں پینوشے جیسا بندہ تھا. افریقہ کے ملک ہیں بھائی, نائجیریا وغیرہ, وہاں کرپٹ کو کرپٹ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں اس کی سزا کرپٹ والی ہونی چاہیے. اور بولا وہ جب لے کے گئے تو $2 بلین جو وہاں سے نکالا تو نکال کے لے آئے. نوریاگا کو پکڑا تو پکڑ لیا. پاکستان میں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ جرم جو ہے وہ جرم ہے, اور اس کی بندے کی حیثیت, اس کی اخلاقیات, اس کی خاندانی وجاہت, اس کی سیاست, یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہوا ہے. اگر 3 دفعہ پرائم منسٹر والا قتل کر دے تو کیا اس کا مطلب اس کے پیچھے 3 دفعہ پرائم منسٹر کی نہیں جائے گی؟ صحیح. اگر 3 دفعہ پرائم منسٹر والا ریپ کر دے تو کیا پرائم منسٹر کی نہیں جائے گی؟ اگر 1 دفعہ پرائم منسٹر والا بھی ریپ کر دے, جی, لوٹ کے لے جائے, میرا گھر کا تالا توڑ دے. آپ کہنے کہ قانون سب پر ایک جیسا اطلاع قانون کا کیوں نہیں ہوتا, یہ آپ کا بنیادی سوال ہے. یہ میں آپ کو قانون پڑھ کے سنا رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ ہم میڈیا والے قصوروار میں ہیں. اور یہ صاحب تالا توڑ دے کہ آپ کے گھر پر کوئی MP قبضہ کر لے تو پھر بھی قانون کچھ نہیں کہے گا اس کو. آپ تالا توڑنے کی بات کر رہے ہیں, کچھ نہیں کہے گا نا. چیز ہوتی ہے جی, ہم تو عجیب, یا تو طے کرو, کھل کے طے کرو کہ ہم سیاسی مقدمے بنائیں گے تمہاری ایسی کی تیسی, اور کیا تو سیاسی مقدمہ تم بھی بنا لینا جب تمہارے 5 سال آئیں گے, ہم بھی بناتے ہیں. جہاں تو کھولو بولو جائے. جب یہ کہتے ہو کہ سیاسی, کیا نواز شریف جب زرداری کے خلاف مقدمے بنا رہا تھا تو کہہ رہا تھا سیاسی مقدمے ہیں؟ ٹھیک ہے, کہتا تھا نہیں یہ چوری کے مقدمے بنا رہا ہوں. جب زرداری نواز شریف کے بارے میں مقدمے بنا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ سیاسی مقدمے بنا رہا ہوں. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیلیں ہیں اس میں اگر ایک غریب آدمی کو ایک عام کھانا ملتا ہے تو وہی کھانا بدقسمتی سے پھر بڑے آدمی کو بھی ملے گا. آپ اس پر رسپونڈ کیا ہے جو آج فیض چوہان صاحبہ کے الزام کو ذرا وہ سن لیں, وہ چوہوں کو کھانے والی جو بات ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟
ایک جیل کے اندر ہو گیا 2.25 سال، دوسری جیل کے اندر آپ کا ہو گیا تقریباً 1 سال. یہ 2.25 سال اور 1 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ چوہوں والا کھانا، فنگس والا کھانا، بھسا ہوا کھانا، اور میرے واش روم کے اندر جناب آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. یہ بات کر کے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا. جی نصر اللہ ملک صاحب، یہ اگر مسئلہ ہے تو یہ جیل میں رہنے والے ہر شخص کا ہے، اور یہ ان تمام سیاسی جماعتوں سے پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے پاکستان میں حکومت کی کہ آپ نے جیلوں کا نظام کیوں نہیں ٹھیک کیا، حالت کیوں نہیں ٹھیک کی. تو کوئی ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں اس کا وکٹم ہوا ہوں تو چوہے شاید کسی ایک شخص کے لیے نہیں چھوڑے گئے ہوں گے. اگر ہوں گے تو مجھے نہیں پتا، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. نصر اللہ صاحب دیکھیں، ایک پہلے میں کمنٹ کرتا ہوں اوریہ صاحب کی بات کے اوپر کہ جناب سیاسی مقدمے ہیں. اوریہ صاحب کو چاہیے کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے پوچھیں جو اس وقت کی حکومت کہہ رہی ہے. اگر میاں نواز شریف اپنے 4 لوگوں کی بات نہ مانتے تو اس وقت وزیر اعظم ہوتے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یعنی اس وقت کے حکمران کہہ رہے ہیں، اور باقی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، اس وقت حکومت میں ہیں. اور یہ سب کو چاہیے کہ ان دونوں سے بلا کے پوچھیں کہ بھائی صاحب یہ اگر مقدمات اگر جو بنے ہیں، اگر یہ کرپشن کے مقدمات بنائے گئے ہیں تو پھر آپ یہ بیان کیوں دے رہے ہو کہ اگر یہ 4 افراد ان کے ساتھ نہ دیتے، ان کی بات نہ نواز شریف مانتے تو اس ملک کے وزیر اعظم رہتے اب تک. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود کنفیوز کرتے ہیں، حکومت ماضی کی حکومت ہو آج کی حکومت ہو، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. دوسری رہی بات جو آپ نے ابھی کی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، میں سچی بات ہے اس بات کو درست نہیں سمجھتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی چوہوں والا کھانا جیل میں دیا جا سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ہاں اس بات پہ بھی سیاست کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں فیسلٹی کم ہو جو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ملنی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کسی سپرنٹ جیل کے لیے. ارشاد عارف صاحب بھی ساری عمر صحافت کرتے رہے ہیں اور یہ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ اس لیول کے لیڈرز کو، شہباز شریف کو یا میاں نواز شریف کو کوئی چوہوں ملا کھانا آج کے حالات میں جس قسم کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کو کھلایا جا سکے. اس پہ سیاست ہو سکتی ہے، سیاسی بیان دیے جا سکتے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی. ایسا ممکن دکھائی دیتا نہیں ہے. اور میری اطلاع تو شاید یہ بھی ہے کہ کھانا کافی حد تک گھر سے بھی آتا رہا، جب بھی کھانا منگایا جاتا رہا. اس لیے میرا خیال ہے سیاست زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہاں. اگر ہم سمجھیں کہ سیاست میں سب سچ بولا جاتا ہے تو شاید یہ پھر ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے. سیاست میں سارا سچ بولا نہیں جاتا. جی اویس صاحب کیا رائے آپ کی ان دونوں معاملات پہ؟ جی اصل دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے نصر اللہ جو بات کر رہے ہیں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سیاسی بیانات جو ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں تو یہ بات کہیں نہ کہیں سچتی ہے ایک دوسرے کا. لیکن مجھے جو لگتا ہے اصل تو یہ کہ جس گراوٹ کا شکار ہے سیاست نا اس وقت، اس کا اندازہ ٹھیک ہے پہلے بھی ہم نے سنا تھا طالب علمی کے زمانے میں 70s میں 80s کے اندر اسکول کالج کے دوران کہ کس طریقے سے کچھ لوگ ہوتے تھے جو سنگل آؤٹ کرتے تھے. اب تو پورا کا پورا ہی آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی بیان ہے فیضل الحسن چوہان کا کہ جی مریم بھی جا کے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کرا لیں تاکہ قرنطینہ میں چلی جائیں شرکت سے پہلے فیونرل میں. آپ کو کیا ضرورت ہے بیان دینے کے لیے؟ فضول کے اندر عمران خان صاحب کے ارد گرد اتنے سارے لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شروع ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں اس حکومت پہ جس کا اپنا مسئلہ ہے گورننس کا اور ڈیلیوری کا. یہ آپ دیکھیں یہ کوئی جملہ ہے. ایک جگہ پہ جنازہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ بس آپ خاموش رہے، آپ بول دیں کہ بلاول بھٹو کو کہ پازیٹیو آیا ہے کورونا کا ٹیسٹ تو اب جتنے بھی اسٹیج پہ تھے ان کو کرا دینا چاہیے. لیکن یہ جملے ماننے کی کوئی ضرورت ہے؟ اسی طرح فردوس عاشق افغان صاحب کو دیکھ لیجیے جو جملے وہ کر رہی ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ صحیح محتاط گفتگو کرنی چاہیے اور اپنا قد. لیکن مسئلہ یہ انفارچونیٹلی کہ سکور سیٹل کرنا ہوتا ہے نا ٹاک شوز میں، رات کی 9 بجے کے بلیٹن کی خبریں بھی دینا ہوتی ہیں. یہ جملے نہیں ہوں گے تو سپیس نہیں ملے گی. اب یہ ایک غیر سنجیدہ سی سیاست نے رخ اختیار کر لیا نا ارشاد صاحب. دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں یہ پرول کا جو ایشو ہے نا شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے درخواست دی تھی 14 دن کی. جب قانون یہ کہتا ہے کہ 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، اگر آپ زیادہ کر رہے ہیں تو 1 ہفتہ کر لیں. اس میں جب آپ ایک خیر سگالی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا فیاضی دکھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے 1 ہفتہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. اور ایسے حکومت کا قد بڑا ہوتا انہیں کر دینا چاہیے تھا. اور اب بھی 5 دن اگر کیے ہیں تو مناسب کیا ہے. اس پر کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسری یہ ہوا جناب جاوید ہاشمی صاحب کی بیٹی کی صاحبزادی کی شادی تھی تو وہ درخواست دینے کے لیے تیار نہیں تھے. پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے آج خود
3 दिन की उन्हें पैरोल कर दिया कि चलें जी ठीक है आप चले जाएं। तो ये ज़रा फयाजी हुकूमत को दिखानी चाहिए और इससे बेहतर होते हैं हालात। सही है, बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये साहब आपका भी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, तो हम सब लोगों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।